بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بے حد تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے اور بے حد صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر۔ حاضرین محفل یاران طریقت، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آج اس دورے کی محفل محبت کی دوسری نشست میں عطا فرمائی، اپنے ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا اور اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ حسب سابق کچھ سوال اور کچھ ان کے جواب۔ یقیناً یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ علم کا دعویٰ نہیں ہرگز معمود، ہاں باب العلم سے نسبت ضرور ہے۔ یہ بارگاہ علی المرتضیٰ کا فیض ہے، کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام۔ ساری سلامتیاں تو آپ کے لیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان آپ پر سلامتی بھیجنے کے لیے ڈر جاتا ہے اور آپ کو السلام علیکم کہنے کے لیے ڈر جاتا ہے، اور جتنا بھی گندا مندہ معاشرے کا بندہ اس کو پہلے سلام کرتا ہے، اور جن سے اس کا نظام چل رہا ہے ان کے جوتے اٹھا کے ان کو سلام کرتا ہے۔ لیکن یہ بے وقوف کا بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ سارا نظام، ہر نظام، سارا نظام، سارے پروگرام کا، سارے اس سسٹم کا، ساری اس کائنات کا جو وارث ہے اس کا سلام کیوں مشکل ہے کہ ہر ایک کو سلام، لیکن ان پہ دماغ جو ہے وہ خراب۔ یہ اور کچھ بھی نہیں ہے منافقت کے سوا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پہچان کرنی ہوتی تھی منافق کی تو ہم جو ہے بارگاہ مرتضوی میں اس کو لے آتے تھے، اس بندے کو، تو اس کا رنگ اڑ جاتا تھا، تو ہم پہچان لیتے تھے کہ اس کے اندر کھوٹ ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، منافق ہے یہ۔ تو یہ نعرہ لگا رہا تھا چھوٹا بچہ ادھر، تو میں نے کہا میں 12 کی 12 محفلیں ہی صرف جناب علی کے نام کی وضاحت میں کر سکتا ہوں، اور آپ کی شان میں اور اہل بیت میں جو ایک کمر بنو ہاشم ہے، جو تمام ہاشمیہ اور اہل بیت کا ایک عجیب چمکتا ہوا ستارہ ہے، اس آفتاب رسالت کے سامنے سے جو روشنی حاصل کرتا ہے اور آگے تقسیم کرتا ہے۔ والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، جب وہ سورج آفتاب رسالت آگے آگے چلتا ہے تو والقمر اذا تلاها، یہ قمر بنو ہاشم پیچھے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو اس کی جو ہے میں 12 کی 12 محفل مولا علی کے نام کر دوں، اگلے سال کی، اس سے اگلے سال کی 12 محفلیں 12 سال تک ان کے نام کی چلتی رہیں، پھر بھی یہاں کمی نہیں آتی۔ یہ شان ہی اتنی عجیب و غریب ہے، کیونکہ ہم شان کو تولنے اور ماپنے والے نہیں، ہم شان انہی کے دیے ہوئے علم سے سمجھنے والے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا تعلق اس جماعت سے ہے جو شان کو ماپتا یا تولتا نہیں بلکہ اس شان کو جانتا ہے۔ کیسے جانتا ہے؟ انہی کے دیے ہوئے علم اور توفیق سے، اللہ کی مدد سے۔ تو یہ 12 محفلیں 12 سال تک بھی ہوں تو تب بھی جناب کی وضاحت ہونا مشکل ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں 300 سے زائد آیات جو ہیں حضور جناب علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ پڑھا کے اگر دماغ پہ پردہ آ جائے تو یہ بات پھر حضور نے فرمائی تھی کہ یا علی انت قسیم الجنہ والنار، اے علی تو جنت اور آگ کو تقسیم کرنے والا ہے، کہ جو تجھ سے پیار رکھیں گے ان کو تو جنت دے گا، جو تجھ سے بغض رکھیں گے ان کو تو آگ عطا کرے گا، اٹھا کے آگ میں پھینکے گا۔ تو یہ پھر بات حضور کی معاذ اللہ غلط ہوتی تھی کہ اے علی تو تقسیم کرنے والا ہے جنت اور دوزخ کا۔ تو اس وجہ سے
یہ معاملہ ہونا ہے۔ بہت آپ کو قرآن حدیث پڑھے لکھے عجیب عجیب ٹر ٹر کرتے نظر آ رہے ہیں، ان لوگوں کی کوئی بات نہیں، اپنا ایمان بچاؤ۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ اور آپ کے اہل بیت، اصحاب اور اولیاء اللہ کا جو طریقہ ہے اسی کو ہم نے اپنانا اور اسی پہ چلنا ہے۔ لیکن یہ طریقہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ یہ سارا طریقہ دراصل حب علی ہی سکھا رہا ہے۔ اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 12 محفلیں 12 سال تک بھی بیان ہوں تو یہ میں کر سکتا ہوں ان کی اس نگاہ پاک سے، لیکن سارے موضوعات کو لے کے چلنا ہے، یہ بھی انہی کا حکم ہے۔ تو چونکہ جناب نے جو ارشاد فرمایا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام آپ نے کہ اپنے بیٹے زین العابدین کو کہ یا بنیا فکروں کا فی کا یکفی کا، کہ میرے بیٹے تیرا فکر تیرے اندر کرنا، تجھ کو سوچنا یہی تیرے لیے کافی ہے۔ تو یہ صاف ظاہر ہے ان کو علم جو ہے جناب حیدر کرار سے ملا، اور صاف ظاہر ہے حیدر کرار کو جناب مصطفیٰ دلدار سے ملا، اور جناب مصطفیٰ دلدار کو یہ علم پروردگار سے ملا، اور انہی کی نظر کرم سے یہ بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا علم جو ہے دراصل خدائی علم تھا جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، وہاں سے پھر جناب علی کے سینے میں یہ آیا اور آپ کی آل و اولاد سے ہوتا ہوا آگے یہ سفر کر رہا ہے۔ بلا شک و شبہ یہ علم اصحاب اور بھی جتنے ہیں ان کو بھی ملا، لیکن وہ سارے کے سارے جناب علی کی علم کی فضیلت کے قائل تھے۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی شان میں یہ بیان کرنا یہ تو اپنا موضوع ہی یہی ہے، یہ صرف علی کہہ دینا ہی کافی ہے، بس صرف ایک دفعہ علی کہہ دیں تو پھر انشاءاللہ یہ، چونکہ وہ باب علم ہے، علم کا دروازہ ہے، بس جتنی بار علی کہو گے تو ایک دروازہ علم کا ایک بار کہنے سے کھلے گا اور وہ ایک پورے شہر کا دروازہ ہوگا۔ پھر علی کہو گے پھر ایک اور دروازہ کھلے گا، وہ ایک اور شہر کا دروازہ ہوگا۔ ہر بار علی علی کہنے سے پتہ نہیں کتنے شہروں کے دروازے جو ہیں علم کے وہ کھلتے جاتے ہیں۔ تو یہ لامتناہی سلسلہ ہے۔ اللہ پاک فضل و کرم کرے۔ اپنی اس موضوع اور سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ان سب محفلوں کا، ان سوالوں کا تعلق، ان جوابوں کا تعلق، اس نشست کا جو مرکزی خیال اور جو محصل اور نچوڑ ہے وہ بھی جناب علی کی ذات ہی بچتی ہے، کیونکہ یہ اس کا نچوڑ ہے سلسلہ کون ہے؟ قادریہ پیچھے جا کے کہاں ملتا ہے؟ حیدریہ سے۔ تو اگر دیکھیں تو ساری ان چیزوں کا نچوڑ بھی جناب حیدر کرار کی ذات گرامی بچتی ہے رضی اللہ عنہ علیہ السلام۔ بلکہ آپ کا بہت زبردست ٹائٹل ہے کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ کسی اور کا ہے ہی نہیں، بڑا مخصوص ٹائٹل ہے۔ آپ کا سوال کرنے والے سو گئے ہیں، باتوں میں کھو گئے ہیں، سوال بھی کھو گئے ہیں، شاید کسی کے ہو گئے ہیں۔ بالکل تو ہونا مشکل ہے، کچھ ہو گئے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی بالکل ہو جائے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل کا معنی یہ سارے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن بالکل کا معنی بالکل ہی نہیں آتا۔ با معنی ہے ساتھ، کل معنی ہے کل کے ساتھ، بالکل با الکل اس کو مکس کیا تو بالکل بن گیا، کل کے ساتھ۔ تو کل تو اس کی ذات ہے، اگر بالکل جان لیتے تو بالکل ایسے نہ ہوتے، تو بالکل کو یہ بالکل ہی نہیں جانتے۔ ہاں جی کوشچن۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ نے گنا کے علم بھی دیا اور تزکیہ و تصفیہ بھی ہوا،
تمام تر چیزیں یہ ہوئیں. ایک تو اس کے متعلق ہی اشارہ ہے نا کہ یہ ویسے تو ناممکن تھا، یہ حضور کے تصدق آپ کو عطا ہو گیا. یعنی کہ یہ آپ کو وہ کچھ دے رہے ہیں جو آپ سمجھ نہیں سکتے تھے، جو آپ کے پاس نہیں تھا، یہ آپ کو وہ دے رہے ہیں. تو وہ یہی چیزیں تھیں جو آپ نے گنوائیں. علم ہے، عمل ہے، تقویٰ ہے، احسان ہے، تزکیہ ہے، تصفیہ ہے، جو کچھ ہے یہ ویسے ناممکن تھا. یہ حضور کے ہی واسطے سے، وسیلے سے، تصدق سے یہ چیزیں ہمیں ملی. ایک تو اس طرف اشارہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو علم ظاہر سے گزر چکے ہیں وہ علم باطن کی طرف آئیں. جو کچھ تمہیں دے چکے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اور جو کچھ وہ دیں گے وہ کچھ اور ہوگا، وہ تمہیں نہیں پتا، تو وہ علم باطن ہے. اب علم باطن بھی دے دیا تو اس کے بعد پھر بھی یہ شرط عائد ہوتی ہے کہ وہ تمہیں وہ کچھ دیں گے جو تمہارے پاس نہیں ہے. وہ اسی علم باطن کا عمل ہے، پریکٹس ہے، پریکٹیکلی اس کا حاصل ہونا ہے. تو علم ظاہر، علم باطن، اور پھر اس کا پریکٹیکلی باطن کا حاصل ہونا، حصول ہونا. مراد اور غرض یہی ہے کہ بالکل واصل باللہ کرتے ہیں. سارا کوئی تم نے حاصل تو کر لیا، جہاد بھی کرتے ہو، تمام نمازیں اور تمام اراکین دین جو ہیں، اسلام جو ہیں، ان کو تم پورا کرتے ہو، لیکن ابھی بھی یہ کچھ اور تمہیں دینا چاہتے ہیں. یہ جو کچھ دے چکے ہیں اس کا نچوڑ دینا چاہتے ہیں. وہ نچوڑ کیا ہے؟ وہ وصال یار ہے. کہ یہ سارا کچھ کر لیا لیکن وصال یار اگر نہیں ملا تو اس کرنے میں کچھ فرق ہے، یا پھر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا. تو اس وجہ سے یہ سارا کوئی دے کے تو اس کا نچوڑ یعنی وصال محبوب تمہیں عطا کریں گے. تو گویا سارا کچھ جو پہلے ہم کر رہے ہیں یہ بھی دیا ہوا مصطفیٰ کا ہے. اس کے بعد اگر وصال رب ہوگا تو وہ بھی دیا ہوا مصطفیٰ کا ہوگا، ملاقات خدا کی ہوگی. تو اس طرف اشارہ ہے. اور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کافی ہے تو پھر کسی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بہت میں اب کیا کہوں، جاہلانہ بات ہے، انتہائی جاہل. الیس اللہ بکاف عبدہ. ایک تو یہ ہے کہ عبد ہے کون، مقام عبد تک کون پہنچا ہے. جو مقام عبدیت یا عبد کہلانے کا جو مصداق ہے، جو اس کا متحمل ہے، وہ ہر ایک ہے بھی کوئی نہیں. تو عبد کے مقام تک پہنچنے کے لیے اس کو اساتذہ کی ضرورت ہے اور شیخ کی ضرورت ہے. جب وہ مقام عبدیت کو حاصل کر لیتا ہے تو پھر واقعتاً بچتی اس کی ذات ہے اور وہی کافی ہوتی ہے. ایک تو اس کا یہ ہے. دوسری بات جو کہتے ہیں کہ کسی مرشد کی فلاں 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 فلاں، یہ تو ایک ایسی بیماری ہے کہ مقصد مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نے نہیں ماننا آپ 1000 دلائل دیں وہ نہیں مانے گا، اور جس نے ماننا ہے وہ بغیر دلیل کے مانے گا. یہ ایک بیماری ہے جو اینٹی اسلام پاورز تھی. اسلام مخالف عناصر جو ہیں انہوں نے سوچا کہ ہم اسلام پہ کیسے کنٹرول حاصل کریں، کمزور کریں. تو انہوں نے کہا کہ ان میں فرقے پیدا کیے جائیں، مختلف مسالک بنا دیے جائیں، مختلف راستے نکالو ان میں سے. یہ خود بخود جو ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ دین ان کا، یہ اسلام ان کا. یہ لوگ آپس میں پھٹ جائیں گے، چھنی کی طرح ان کو سوراخ ہو جائیں گے اور یہ بکھر جائیں گے. اور کوئی چیز چھنی میں نہیں ٹھہرتی، جب یہ بھی بکھرے ہوں گے تو اس کی طرف سے آنے والی کوئی فیض کرم کوئی چیز اس چھنی میں بھی نہیں ٹھہرے گا. اور یہ آج آپ کے سامنے ہے کہ وہی رب رسول ہے، لیکن مسلمانوں کی یہ زبوں حالی اور یہ چھنی کی طرح ہے. اس کی طرف سے آنے والی چیز اسی طرح ہی گر رہی ہے، نقصان اور ضائع ہو رہا ہے. حتیٰ کہ بڑی بڑی محنتیں صوفیاء کی، فقراء کی، وہ بھی ضائع اس لیے ہو جاتی ہیں کہ آگے جب وہ چھنی کی طرح ہو گئی سارا معاشرہ تو اس میں سے وہ چیز اثر نہ رکھی اور ختم ہو گیا. اس طرح اسلام مخالف عناصر اپنے اس بیکار اور پلیت مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ جڑ جائیں، آپس میں محبت رکھیں. محبت مشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ کم از کم آپس میں ان کو جوڑا جائے. اب رہا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہی اگر کافی ہے. اب یہ کنٹرڈکشن قرآن میں بظاہراً یہ لوگ پیدا کر رہے ہیں، لیکن کنٹرڈکشن ہے نہیں.
اگر اللہ ہی کافی ہے تو ہم نماز میں جب اللہ کی تعریف ہم کر چکے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کی ہیں، اس لیے اللہ ہی کافی ہے۔ الرحمن الرحیم رحمتیں کرنے والا اور بھرپور نہایت ہی مہربان اللہ ہے، سو اللہ ہی کافی ہے۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ادھر کا بھی ہے ادھر کا بھی ہے، تو پھر اللہ ہی کافی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں بالکل خالصتاً، اس لیے جب عبادت بھی اسی کی مدد بھی اسی کی تو پھر اللہ ہی کافی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں اب سیدھا راستہ دکھا۔ اب جو ہے نا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک تو وہ الیس اللہ بکاف عبدہ ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اب کیا وہ ناکافی ہو گیا ہے؟ تو پھر جب وہ الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اسی کی کافی، رحمان رحیم کافی، مالک کافی، اور عبادت اس کی اور مدد بھی اس کی، بہت بھرپور فکرہ ہے یہ۔ ایاک نعبد خالصتاً تیری عبادت، ایاک نستعین خالصتاً تجھ سے مدد، یہاں تک بھی کافی۔ لیکن صراط الذین انعمت علیہم، یہاں آ کے پھر کافی اگر ہے تو جب کافی ہو گیا تو آگے آ کے پھر وہ راستہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مانگو سیدھا راستہ؟ کافی تو ہمیں تھا، جب وہ کافی تھا بات بن چکی تھی، تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ راستہ آگے اور مانگو۔ جب وہ پورا ہو گیا، کافی ہو گیا، معاملہ ہی ختم ہو گیا، وکیل صاحب بیٹھے ہیں، کیس جیت چکے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں کیس جیت تو چکے ہیں مگر ابھی اور بحث کرنی ہے جج صاحب، یہ جیت چکے ہیں، ہاں جج کہتا ہے کہ نہیں جو ہے نا اب سیدھا راستہ بھی ہو، تو یہ کہیں گے کیس تو ہم جیت گئے، سارا کچھ ہو گیا، اب آگے کون سا کیس ہی ختم ہو گیا سارا، فائنل ڈیسیژن سپریم کورٹ کا ہو گیا، اب یہ جو ہے نا ہینگ ٹل ڈیتھ، یہ معاملہ ہی ختم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آگے جو ہے نا، پھر انہوں نے کہا یہ فائنل ڈیسیژن تو ختم ہو گیا، فائنل ڈیسیژن ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ختم ہو چکا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ کا پورا مفہوم واضح ہو چکا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اب جو ہے نا یہ دعا کرو کہ ہمیں سیدھے راستے پہ دکھائے۔ تعریف کو بھی مانا، مالک بھی مانا، رحمان و رحیم بھی مانا، مالک یوم الدین بھی مانا، سب کچھ ماننے کے بعد اس کی عبادت بھی کر لی، مدد بھی مانگ لی، معاملہ ہی ختم، توحید کا چیپٹر ہی پورا ہو گیا۔ اس کے بعد کون سا راستہ ہے بھائی؟ معاملہ تو ختم ہو گیا تھا، راستے کا کیوں اس نے کہا کہ جب وہ کافی تھا؟ اب یہ بڑی کنٹرڈکشن آ گئی ہے، یہ تو بہت بڑا ایک الٹ ہو گیا، ادھر وہ کہہ رہا ہے ادھر یہ کہہ رہا ہے، وہ مانے یا یہ مانے، یا تو وہ کہے کہ نہ میری تم نے عبادت کی نہ مجھ سے تم نے مدد مانگی، اب جاؤ کوئی اور راستہ تلاش کرو، یہ تو یہ نہیں، یہاں تک تو سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے کہ ایسے مانگو ایسے مانگو، سارا کچھ جب مانگنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ اب راستہ مانگو۔ تو پہلے ہم کس کے راستے پہ تھے؟ راستہ تو پہلے بھی خدا کا تھا، اس راستے سے مراد کیا ہے کہ وہ کچھ اور ہمیں تعارف کروانا چاہتا ہے، کہتا ہے دیکھ لو تم نے میری تعریفیں کی کہ میرے میں کمالات دیکھے، تم نے رحمان و رحیم ہونے کا بھی ثبوت تمہیں مل گیا کہ تم نے میرے کمالات دیکھے، مالک یوم الدین میں بھی میری اتھارٹی دیکھی، میرے کمالات دیکھے، اور میری عبادت کی تب کہ میرے کمالات دیکھے، اور مدد بھی صرف مجھ سے مانگی کہ میں ہی دے سکتا تھا، میرے کمالات دیکھے۔ سارے کمالات دیکھنے کے بعد اب یہاں رک نہ جانا، اب معاملہ کچھ اور بھی ہے۔ پہلے تم جو میں کہتا رہا ہوں اس پر چلتے آئے ہو، عمل کرتے آئے ہو، اب جو ہے جو کوئی تم نے کیا ہے اب اس کے مشاہدے کا وقت آنے والا ہے، اب اسی کا تم نے مشاہدہ کرنا ہے کہ سب تعریفیں اسی کی ہیں، وہ کیسا ہے، رحمان و رحیم ہے وہ کیسا ہے، مالک یوم الدین ہے وہ کیسا ہے، اور اس کی عبادت جو کی ہے بغیر دیکھے اندھا دھند جیسے ٹکریں ماری ہیں، اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں،
وہ اس نے مان لیا کہ ٹھیک ہے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے, تمہاری یہ اوقات نہیں تھی, لہٰذا میں اب یہ بھی سوچو کہ تمہارے اندر یہ احساس ہو کہ جس کے تم آگے جھکتے رہے وہ کیسا ہے, اور جس سے مدد مانگی ملی بھی, اتنا وہ زبردست ہے, کمالات کا حامل ہے, وہ کیسا ہے. اب اس کیسے کو پرکھنے اور اس کے مشاہدہ کرنے کے لیے, صحیح معنوں میں اس کو دیکھنے اور پانے کے لیے, اس کا دیکھنا ہی اس کا پانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک شان ہے کہ جو دیکھ لیتا ہے وہ ساتھ ہی پا بھی لیتا ہے. کئی ایسے فقراء گزرے جب انہوں نے دیکھا تو ساتھ ہی ہو کا نعرہ بلند ہوا, جان کسر نفسی سے پرواز کر گئی اور جاتے رہے کیونکہ پا لیا. تو بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ دنیا سے اپنی جان سے بھی وہ چلے گئے کہ جو ہی محبوب کو دیکھا اسی پہ وہ فدا ہو گئے. تو اس کو دیکھنا اس کو پانا ہے, یعنی اتنا کچھ جو تم نے عمل کر لیا, اب اس کو کیسا ہے یہ دیکھو, اور دیکھنے کے ساتھ اس کو پاؤ بھی, اس کا حصول بھی تمہارے لیے ممکن ہے. تم کرو, وہ حصول ہے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. وہ کس طرح؟ وہ ایک راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف. ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ہمارا رخ اس طرف کر دے, ہمیں اس طرف موڑ دے, ہمیں وہ ایک ہدیہ دے, تحفہ دے, ہمیں گفٹ دے. وہ گفٹ کیا ہے؟ ہر چیز تو مل گئی, اس سے تعارف تو ہو گیا, مدد مل گئی, نصرت مل گئی, فتح مل گئی, جھنڈا گاڑ دیا گیا وکٹری کا, ملک فتح ہو گیا. کون سا راستہ ہے, کس ملک کا, کدھر جانا ہے؟ کہتا ہے وہ راستہ ہے کہ جس نے سب کچھ دیا ہے, اس کا دیدار ہے اور اس کا حصول ہے. اب اس کو تم نے دیکھنا ہے اور اس کو پانا ہے کہ وہ کیسا ہے. یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, اور جب دیکھو گے تو پھر اس کو پانے کے بنا تم رہ ہی نہیں سکتے. اتنا حسین و جمیل ہے, حسن لا زوال کا مالک ہے, لم یزل و لم یزال, ایسا وہ حسین ترین ہے. یہ وہ راستہ ہے مالک. تو پھر ہم کیا کریں؟ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. یہ بہت آسان ہے. یہ میں اپنے جو بندے ہیں نا, وہ میرے بندوں کا راستہ ہے. یا اللہ تو بندے کے لیے کافی تھا, ہم تیرے پاس گئے. اس نے کہا تم میرے پاس آئے ہو, میں تمہیں بندوں کے پاس بھیج رہا ہوں. تم میرے پاس آئے ہو تو میں تمہیں اپنے بندوں کے پاس بھیج رہا ہوں. تو یہ ایک اعلیٰ سردار اور اس کے ایک لارڈ کی ایک شان ہے کہ وہ خود نہیں ملتا, اس سے بات کرنے کے لیے اس کے بندوں سے ملنا پڑتا ہے. یہ تمہارے دنیا کے کتوں کا یہ حال ہے. وہ تو مالک ہے ان سارے وڈیروں کے, وڈیروں کا وڈیرا سب سے بڑا وہ ہے. اللہ ہی بادشاہ ہے, وہی سب کا کنگ ہے, وہی سب کا مالک ہے. تو کیا اس کو ایسے ہی آدمی مل سکتا ہے؟ پھر بے شک اپنے بندے کو کافی ہے, لیکن وہ بندے جو اس کے قریب ہیں ان کو کافی ہے نا. تمہارے لیے کافی ہے مگر تمہیں ابھی کافی پینی نہیں آتی. تم ابھی چائے پہ گزارا کر رہے ہو, پہلے کافی کے بیج ملیں گے, اس کو بنانے کا طریقہ سیکھو گے, اس کی بے شمار اقسام ہیں وہ سمجھو گے, تو پھر پتہ چلے گا کہ کافی کا ٹیسٹ کیا ہے. بہرحال اچھا مالک ہم تو تیرے پاس گئے تھے, تو نے اپنے بندوں کی طرف بھیج دیا. کافی تو تھا. اس نے کہا کافی میں ہی ہوں, مگر یہ جو میرے بندے ہیں نا, ان کا راستہ جو ہے یہ اب تلاش کرو. مجھے تو تم نے میرا ساری توحید کو سمجھ لیا, اب میرے بندوں کی طرف آؤ. بندوں میں رسالت والے بندے آئے, نبوت والے آئے, شہید آئے, صدیقین آئے, صالحین آئے. ان کے چیپٹر کلوز ہو گیا. آقا علیہ السلام کا فیض آپ کے آگے جو مرید تھے, آپ کے جو صحابہ اہل بیت تھے, ان سے چلا ہوتے ہوتے شہداء اور صدیقین میں پہنچا, صالحین میں. یہ سب اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے ولیوں تک آیا. تو کہا یہ ولیوں کا جو راستہ ہے نا, پھر اب اس کو تلاش کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ وہ اس لیے کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ جس کی نماز پڑھتے ہو وہ کیسا ہے, اور ایسی عبادت کر رہے ہو اور مدد مانگ رہے ہو اور نمازیں پڑھ رہے ہو, یہ سارا کچھ تم کر رہے ہو, اس کو پانے کی تم نے کوشش نہیں کرنی. جب سارا کچھ کر لیا تو اب پانے کی کوشش کرو. پانے کے لیے راستہ ہے, راستہ بندوں کا ہے. بندوں میں اب ولیوں کا ایک راستہ بچ گیا ہے. قرب قیامت اب ولی تلاش کرو. اب ولی جو ہیں وہ تو 100,000 کتنے ہیں, تو 100 سے نہ 1000 سے 5 10 سے 2 سے بھی نہیں. صاحب ذرا ہر بندے کو اس کا ایک ہی
ایک ہی اس کا وہ ٹیچر ماسٹر ایک ولی دوست ملے گا، وہ جب ملے گا تو اس سے وہ رہنمائی حاصل کرے گا، اب وہ اس کو بتائے گا کہ الحمد تو پڑھتا رہا ہے، یہ الحمد اصل میں ہے کیا، یہ تعریف جو تو کرتا رہا اس کی سب تعریفیں، تجھے ایک تعریف کا بھی پتہ ہے تعریف ہوتی کیا ہے؟ تو جب تمہیں پتہ ہی نہیں تو جھوٹا دعویٰ کرتا رہا ہے، تعریف میں جھوٹے پل بناتا رہا ہے جھوٹے۔ جب تمہیں تعریف سے آشنائی نہیں، معرفت حمد ہی نہیں، تو کیا بیان کرتا؟ پھر اس کو پہچان دے گا حمد کی بھی، رب العالمین کا لفظ آیا تو رب کی پہچان کرائے گا، عالمین جمع عالم کی ہے، ایک زمانے کی پہچان کرائے گا، پھر سارے زمانوں کی ساتھ ساتھ تمام ادوار سے اس کو سفر باطنی میں گزارتا رہے گا، رحمان الرحیم کی پھر پہچان کرائے گا کہ رحمت کس طرح کرتا ہے اور بے حد رحمت اس کی کس طرح ہے اس کی، پھر مالک ہے تو مالک تم نے دنیا کے سامنے دیکھے ہیں، وہ کیسا مالک ہے، یوم الدین کا تم نے نام سنا ہے، وہ کیا ہے، وہ ججمنٹ ڈے آف ججمنٹ کیا ہے، وہ قیامت کیا ہے۔ تو وہ جو تمہیں اپنا شیخ اور مرشد ملے گا پھر وہ ان تمام چیزوں سے تمہیں معرفت عطا کرے گا۔ تو اس طریقے سے پھر جو انعام یافتہ ہے اور تمہیں پھر جب یہ ساری تعارف ہو جائے گا، یہ معرفت مل جائے گی تو پھر تم انعام یافتہ میں سے ہو جاؤ گے، اور انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ورنہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ممکن ہے تم ان ضالین میں سے ہی ہو جاؤ، کیونکہ انعام والوں کو تو تم نے چھوڑ دیا، تو جن پہ غضب ہے، مغضوب ہیں، ضالین ہیں، مغضوب ہیں، پھر یقیناً یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود ایاک نعبد و ایاک نستعین تک اگر صراط مستقیم نہیں ملا تو تم پھر مغضوبین میں جا کے بیٹھ جاؤ گے، وہاں تمہیں دھکیل دی، تم وہاں جا کے گر جاؤ گے، اس بستی گندی بستی میں وہاں جا کے تم پھنس جاؤ گے۔ تو یا اللہ یہ راستہ کیا ہے؟ یہ تیرے بندے ہی ہیں، اور بندے کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں، وہ بندہ ہی راستہ ہے۔ اس راستہ سے مراد تلاش کرنا، وہ بندہ تلاش کرنا ہے، اور اس راستے پہ چلنے سے مراد اس بندے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، گویا کسی کو فالو کرنا، کسی کی اتباع میں چلنا، یہ صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ اگر وہ واقعتاً انعام یافتہ ہوگا تو تمہیں بھی انعام کی خوشبو ضرور آئے گی۔ اب آپ بتائیں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ ہی تھا پہلے بھی، کہ جس نے وہاں تک پہنچایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنا کچھ دینے کے بعد پھر اس نے راستے کا ڈیمانڈ کی۔ راستہ کیا تھا؟ وہ اس کا پیارا بندہ تھا، اور پھر اس بندے نے بھی اس کو اسی کا علم دیا، اسی کی محبت کی طرف وہ لے کے گیا، تو وہ کافی اپنے بندے کے لیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک لے کے آیا، وہ کافی اپنے بندے کے لیے کہ اس نے اپنے اس بندے کو بندے تک پہنچایا، اس بندے نے اس کو معرفت دی، عرفان دیا، اب وہ عرفان اور معرفت لے کے اللہ کے حضور حاضر ہو گیا، لہذا اب کافی ہے اپنے بندے کے لیے الیس اللہ بکاف عبدہ۔ تو ایک شکل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تک وہ کافی ہے، دوسری شکل میں اپنے بندے سے روشناس کرا کے، بندے نے خدا سے روشناس کرایا، بارگاہ ایزدی میں جا کے لا کھڑا کیا، اب عرفان کے ساتھ اس کا وہ نظارہ کر رہا ہے، تو اب الیس اللہ بکاف عبدہ، اب اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ عبدیت کی عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، پہلے وہ عبد صرف تھا، اب عبدہ اس کا بندہ بن گیا۔ پہلے بندہ تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک عبادت کرتا تھا، مدد مانگتا تھا، جب بندے سے ملا، عبدہ سے ملا، تو عبدہ نے اس کو ہو سے ملا دیا، جب ہو سے ملا تو اب عبدہ کا فیض اس کو ملا، اب بندے اس سے ملتے ہیں، ایک علم مدد وہ کرتا ہے، پھر ان کو لے کے عبدہ کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو الیس اللہ بکاف عبدہ، بے شک اللہ ہی بندے کے لیے کافی ہے۔ جس بندے کو وہ اللہ کافی ہے، اور وہ بندہ جب چاہے کہ یہ بندہ اس کے پاس آیا ہے، یہ بیمار ہے، یہ ٹھیک ہو جائے، تو
اب بکافن عبدہ کے تحت بکافن عبدہ، کیونکہ اپنے بندے کو وہ کافی ہے. جب وہ بندہ چاہے گا کہ بندہ ٹھیک ہو تو بندہ ٹھیک ہو جائے گا، جب وہ چاہے گا کہ اس کا یہ معاملہ ٹھیک ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، جو کچھ وہ چاہے گا ایسے ہوگا. کیوں؟ وہ کافی ہے اپنے بندے کو. ہم نے دیکھا غوثیت مآب کے دروازے پہ ایسا ہی ہوتا تھا، حتیٰ کہ مردے بھی اٹھ کے بیٹھ گئے کیونکہ انہوں نے چاہا کہ مردہ اٹھے. تو اللہ نے کہا لیس اللہ بکافن عبدہ، کیا میں اپنے عبد عبد القادر کے لیے کافی نہیں ہوں کہ یہ مجھ سے التجا کرے اور میں منظور نہ کروں، یہ دعا کرے اور میں قبول نہ کروں، مردہ آئے تو میں زندہ نہ کروں. الیس اللہ بکافن عبدہ، کیا وہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں کہ براق پہ بٹھایا اور جا کے سیر کرا دی؟ کیا وہ بندے کے لیے کافی نہیں کہ کشتی نوح بنائی اس بندے نے؟ جو اس بندے کے ساتھ ملے وہ بندے بچ گئے، جو عبد ہو کے ساتھ نہ ملے اس کے وسیلے سے دور رہے، وہ بیٹا بھی تھا تو غرق ہو گیا. تو عبد بن جائے تو واقعتاً اللہ کافی ہوتا ہے. اور ایسے عبد کے پاس دیگر بندے جب آتے ہیں تو جو چاہے فیض اٹھا کے چلے جاتے ہیں. کافی اللہ ہوتا ہے، بندہ جو ہے اس کا چونکہ بندہ ہے وہ جو مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے. جو بھی جس کا معاملہ ہوتا تھا، آج جو ایک وقت تھا مسلمانوں کا، اب تو یہ قیامت صغری اور فتنوں کا ایک دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو لوگ اللہ کے بندوں کے پاس اس لیے جاتے تھے کہ ان کو ظاہر کا علم، باطن کا علم، بیماریاں، روزگار، رزق، آگے پیچھے یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا پرابلم ہوتے تھے. وہ اس لیے معاملے حل ہوتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ اس کا بندہ ہے. تو اس بندے کو بھی یہ فخر ہوتا تھا کہ لیس اللہ بکافن عبدہ، کیا وہ میرے لیے کافی نہیں ہے؟ تو جب اس پہ وہ متمکن ہو کے بیٹھتا تھا کہ میرے لیے وہ کافی ہے، تو ہر آنے والے کی ہر حاجت پوری ہوتی تھی. کیوں؟ پوری کرنے والا اللہ تھا، کیونکہ اللہ اس اپنے بندے کے لیے کافی تھا، اس کے لیے کافی ہے. مگر وہ کافی پہلے پینے کی ترکیب سیکھے. جب وہ اس کی صحبت، اسی جس کو کافی ہے نا اس کی صحبت میں رہے، تو ایک دن اللہ وہ دیکھے گا کہ واقعی وہ خود اس کا دل پکار اٹھے گا الیس اللہ بکافن عبدہ، پھر وہ خود پکار اٹھے گا. پھر وہ عام یہ کہ میلہ ہوگا، پھر لوگ اس کے پاس ہوں گے. وہ بھی جب کوئی بندہ آئے گا کہے گا لیس اللہ بکافن عبدہ، اتنا ہی کہنا ہوتا ہے، فوراً تھک جاگے گولی کی طرح وہ لگتا ہے اسے. تو اللہ ہی کافی ہے. اور صرف اگر اللہ ہی کافی ہے، 1,24,000 پیغمبر ان کو اللہ کافی ہے، تو وہ بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ 1,24,000 کم و بیش کیوں بھیجے؟ پھر آپ نے فرمایا میرے اور صحابہ کی سنت تم پہ، تو آپ اور آپ کے بعد صحابہ کیوں، اہل بیت کیوں، اللہ کے ولی کیوں، یہ مدرسہ کیوں؟ اللہ کافی ہے. پھر یہ حکیم، ڈاکٹر، انجینئر، یہ جو کچھ بھی یہ آج کل کا ہے مسئلہ، اللہ ہی کافی ہے. جہاز میں بٹھا کے جہاز کو اڑا کے پائلٹ اوپر چھتری سے اتر جائے تو اوپر سے ان کو کیا ہے کہ تمہارے لیے اب اللہ ہی کافی ہے. تو بات ہے کرنے والی. ایک جاہلوں کا یہ سوال ہے کہ اللہ کافی ہے تو پھر اللہ کافی ہے تو گاڑی نہ رکھو، اللہ کافی ہے بیمار ہوتے ہو تو یہاں نہیں باہر جا کے علاج کراتے ہو ہیں. اللہ ہی کافی ہے تو سردی سے بچنے کا انتظام مت کرو. پہلے میسج چل جاتے ہیں گرم کپڑے پہنو، گرمی آئے تو پھر ٹھنڈک کی تلاش ہوتی ہے، اے سی فلاں 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 فلاں. کسی میں معاشرے میں کام پڑ جائے تو پھر تلاش کرتے ہیں ملک صاحب کدھر ہیں، چودھری صاحب فلاں کدھر ہے، شاہ صاحب کدھر ہے، فلاں بابے رنگ پچھو کو واقف کر رہے ہیں. اس وقت ان سے کہا کرو کہ لیس اللہ بکافن عبدہ. یہ اتنی امکانہ اور جاہلانہ بات ہے کہ مقصد ہے کہ ایک بچہ جاتا ہے سکول میں، کیوں جاتا ہے پڑھنے کے لیے؟ ٹیچر کا کام ہے پڑھانا. اسی طریقے سے آگے پی ایچ ڈی تک اس کو استاد کی ضرورت ہے. گاڑی نہیں چلا سکتا بغیر کہ اس کو سکھائے نہیں. کوئی بھی آپ کی فوجی ٹریننگ ہے، سول ٹریننگ ہے، کوئی چیز ہے بغیر ماسٹر، ٹیچر، استاد کے نہیں ہے.
تو جب دنیا کے کام بغیر استاد کے نہیں ہے، جو متاع قلیل کہا گیا ہے، دنیا کو کہا گیا متاع قلیل، یہ تھوڑا سا مال ہے، یہ تھوڑا سا مال ہے، متاع قلیل یہ تھوڑی سی مال و متاع ہے، تھوڑا مال ہے، اس کے لیے تو استاد مسٹ ہے، ضروری ہے۔ تو باطن تو متاع قلیل ہے، کبیر ہے، دنیا متاع قلیل، باطن متاع کبیر ہے۔ تو متاع قلیل کے لیے استاد اور متاع کبیر جو ہے وہ ایسی طرح ہی اندھا دھند نو۔ جب ظاہر کے لیے تمہیں، جب متاع قلیل کے لیے استاد ضروری ہے، تو اندر کے بڑے خزانے کے لیے کوئی بڑا خزانہ رکھنے والا ضروری ہے۔ اگر ظاہر کے لیے استاد، متاع قلیل کے لیے استاد ضروری ہے، تو متاع کبیر و اکبر کے لیے بھی استاد ضروری ہے۔ متاع کبیر کے لیے تو تم ادھر ادھر بھاگو اور ہر قسم کے مصیبتوں کو برداشت اور یہ اور وہ کرو، اور متاع کبیر کے لیے کہو کہ ایسے بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے گا۔ کتنی آمکانہ دلیل ہے، بے وقوفانہ اور جاہلانہ سوچ ہے۔ جب ظاہر کا متاع قلیل، معمولی مال کے لیے اتنی ایک شدت اور پریشانی اور تڑپ ہے، تو وہ جو متاع کبیر ہے وہ اسی طرح آسانی سے کیا مل جاتا ہے؟ نہیں، کھال کھچتی ہے، کٹتی ہے گردن، عشق کرنا تماشا نہیں ہے۔ یہ حسین سے پوچھو اور کربلا کی زمین سے پوچھو، آج بھی کربلا کی زمین آوازیں دے دے کے پکار کے کہہ رہی ہے کہ عشق کا دیوتا ہے حسین۔ کیوں ایسی متاع کبیر کو کسی نے پانا ہی نہیں، اور اس کے لیے کتنی بڑی قربانی، تو ایسے مل گئی نہیں۔ مرشد ان کا علی تھا، مرشد ان کا نبی تھا، اور جو 72 ساتھ شہید ہوئے ان کا مرشد حسین تھا۔ وہ سارے مرشد والے تھے، جو مرشد کے علاوہ سامنے لڑ رہے تھے وہ مرتد تھے، یہ مرشد تھے وہ مرتد تھے۔ اس سے تمہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ درس کربلا کیا ہے؟ ایک ایک چیز واضح ہے، ایک ایک چیز واضح ہے۔ اللہ پاک نے اس خون کو اسی لیے شرف بخشا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ تو واقعتاً اللہ ہی کافی ہے، مگر 1,24,000 پیغمبر بھی بھیجے ہیں، وہ کافی ہے تو اپنی 4 کتابیں بھی بھیج چکا ہے، وہ کافی ہے تو جہاد میں کتنے سارے بندے مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں ہزاروں میں تعداد ہو چکی ہے ان کی، وہ کافی ہے تو کیوں مر رہا ہے؟ جو مر گیا اس کا کیا بچا؟ جو مارا گیا اس کا کیا بچا؟ وہ تو گیا۔ کافی کس وقت ہوگا؟ وہ آخرت میں پھر جا کے پھر کافی بھی نہیں ہے۔ وہاں تو کہتے ہیں اور بھی کسی چیز کی نہریں ہیں، یہاں تھوڑی سی بھی رولا ہے تو وہاں پہ کہہ رہے ہیں نہریں لگی ہوئی ہیں۔ ہر چیز وہاں فری، یہاں مصیبت۔ کیوں؟ کافی ہے تو ادھر کیوں نہیں کافی؟ ادھر کافی ہے، ادھر بھی کافی ہے، ادھر بھی کافی ہے۔ بہت سارے بزرگان دین کا واقعہ، جنگل میں بیٹھے ہیں، جس چیز کی طلب ہوئی وہاں ہی اللہ پاک نے عطا کر دی، کافی ہے ان کے لیے۔ ایک پیر صاحب کے خلیفہ تھے، ٹیوانا صاحب کی بات مجھے یاد آ گئی، اللہ پاک ان کو غریق کے رحمت کرے۔ جناب کے پاس آئے تو جناب ایک ہار ایسے موتیوں کا نا، ملک صاحب آ گئے، وہ ٹیوانا ان کے گلے میں ڈال دی۔ دوسرے دن وہ گئے واپس، تو وہاں ایک بزرگ تھے میاں والی میں، ان کا نام تھا سید غلام جیلانی شاہ۔ ان کے پاس گئے، سیم اسی قسم کا ہار اٹھا کے وہ بیٹھے، کہتے ہیں کہ محمد خان ان کا نام تھا، محمد خان برا آ گیا، تینوں کوئی شاید ڈھائی ہے، مینوں تے ہار ڈھیا، ساڑی زبان ڈھائی ہے، یعنی تینوں ملی ہے کوئی چیز، تجھے کوئی چیز ملی ہے، مجھے تو یہ ہار ملا ہے۔ سیم وہی ہار وہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے جو پیر صاحب نے ملک صاحب کو دیا، وہ وہاں گئی، آنکھوں دیکھا، سامنے کا واقعہ ہے، کتاب میں تو لکھا جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے اور سامنے دیکھا، اس سے سچائی کوئی نہیں ہوتی۔ جو نہیں مانتا، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں ایک طرف سے بہت بڑا خزانہ مل رہا ہے تو ہم بہت پاگل ہوں گے کہ کسی اور کو بتائیں گے آؤ تم بھی یہاں سے خزانہ اٹھاؤ۔ کیوں؟ ہم نہیں بتاتے،
ہم نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ ملتا ہے اور ہے، کوئی نہیں مانتا دفع بلا، ہمیں کوئی ضروری ہے کہ اس کو منوانا ہے، ہاں بھائی تم بھی کھا لے، کیوں دفع ہو، بھوکا مرے، ایسے کا علاج ہی یہی ہے کہ اللہ نے بھوک اس کا مقدر کر دی ہے، کتے کی طرح ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اور ان دنیا داروں کے جا کے وہ جو غلیظ لوگ ہیں ادھر جا کے وہ مرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے ہٹا دیتا ہے، کیونکہ بھیجا تھا نمتا علیہم کے پاس، انہوں نے انعام والوں کو چھوڑ دیا، شیطان والوں کو پکڑ لیا، ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو سامنے کی بات ادھر گئے، سیم وہی ہار انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، وہ پیر صاحب جو آگے بیٹھے ہوئے تھے وہ موالی کلندر تھے، محمد خان برا تینوں کوئی شے ڈھائی ہے، کوئی شے ملی ہے، مینوں تے ہار ملیا، سیم وہی اٹھایا ہوا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہار تو ایک تھا، وہ ادھر موجود تھا، ان کو وہاں کیسے پتا چلا کہ اس کو کوئی چیز ملی ہوئی ہے، اور سیم اس جیسی وہی چیز انہوں نے وہاں اٹھائی ہوئی تھی، وہ کہاں سے آئی؟ کیونکہ الیس اللہ بکاف عبدہ، ان کو اللہ ادھر بھی کافی تھا، یہاں بھی وہ سب کچھ ان کو حاصل تھا، جو چاہتے تھے وہ حاصل تھا۔ حکیم نے کہا دوائی بنانی ہے تو ہیرے کی ضرورت ہے، کچھ تو ہیرا کام آئے گا، اچھا اسی کو کہا میرا بیرا باہر چل سرائکی ہے اتھا وائنتے نا تو ہیرا گولیں دوں، اچھا ہیرا کی تو گولیں دوں، پکی ہوتے ڈھگ پہ نا ہیرے، پکی پہ سڑک کو کہتے ہیں، وہ ادھر چلے گئے تو چمکداب ہے محمد خان، ہیرا چمکداب ہے، ہاں سرکار، وہ گئے، وہ کہتا ہے میں نے چاقو سے نہ ایسے اس کو نکالا جنالی، اتنا سا ہیرا، اتنا سا ہیرا، وہ محمد خان خود جوہری آدمی تھا، ہیرا سناس تھا، بالکل ہیرا، پتھر ہیرا بنا ہوا، وہ حکیم کو دیا، اس نے کہا یہ چھوٹا ہے ذرا دوائی میں بڑا چاہیے، وہ بدماش تھا، شیطان تھا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، دوسرے دن گئے، انہوں نے کہا تھوڑا بڑا چاہیے تھا، بڑا گولینوں میں تھا، بڑا گولینوں، ڈھونڈتے ہیں، بڑا ڈھونڈتے ہیں، تمہاری زبان بول رہا ہوں سرائکی، سمجھتے ہیں خیر سارے، اس ملک کی زبانیں ہیں ساری، تو وہاں گئے، اسی طریقے سے پھر وہ محمد خان ویکھا نا، میں نے تو سمجھ نہیں آؤں تو ویکھ، ہائے ہائے، سارا کچھ جاننے کے باوجود کس طرح لا علم ثابت کرتے ہیں اپنے آپ کو، یہ عجز ہے، یہ عاجزی ہے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے، اور کہا محبوب اگر تجھے عاجزی پسند ہے نا تو میں پھر عاجزی ہی پہ چلوں گا، تو ویکھا نا وہ چمکتا نہیں پیا جناز ہے، وانج پھر وہ نالنجار اس نے نکالا، اتنا بڑا لے کے آیا، حکیم تو جناب توتے اڑ گئے، اس کے لاکھوں کا تھا، اس نے دوائی کیا بنانی تھی لیا اور وہ کہیں گیا، اچھا محمد خان پھر آ ویسے کہیں کوئی ضرورت ہو سوچتے آ ویسے کوئی نہیں گیا، کیوں پتھر کو بنا دیا تھا۔ تو علیہ اللہ بکافن عبدہ، ایسے جو اللہ کے ولی تھے ہیں ان کے لیے وہ کافی ہے، ادھر بھی ادھر بھی، ادھر بھی وہ جو ڈیمانڈ کرے اللہ پاک عطا کرتا ہے، ادھر بھی عطا کرے گا، تو یہ ان کے لیے ہے جو اس کے ہو چکے ہیں، انہوں نے اسی سے عشق کیا، اسی سے اسی کو چاہا، پکے توحیدی پکے حق پرس، ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس پہ اتنے دلائل ہیں، قرآن نہیں پڑھتے جائے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کافی ہے، اللہ تو کافی، میں ہر وقت اللہ اللہ نہیں کرتا، تمہیں کہتا ہوں اللہ اللہ ہی کرو، ہر اللہ کا بندہ اللہ اللہ ہی کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اللہ ہی کرو، اتنے دلائل ہیں کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیج دیا، انہوں نے جب کوئی سوال کیے، انہوں نے کہا او میرا بندہ ہے اس کی طرف جائے، ملے گا کیسے، کشتی مچھلی جو ہے وہ لے جاؤ اور ملے گا، وہ ڈھونڈتے رہے، وہ علاقہ کراس کر کے بھوک لگی، مچھلی کا پوچھا، کہا فلاں جگہ پہ زندہ ہو گئے، وہ تو پانی میں چلی گئی تھی، بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، انہوں نے کہا جہاں زندگی ملی ہے وہاں اللہ کا بندہ ہے، وہاں پہنچے اور رہنمائی حاصل کی، تو ایک نبی نہیں، رسول ہی نہیں، اولو العزم میں شمار ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جلیل القدر نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو ان کے لیے اللہ کافی نہیں تھا تو خضر کے پاس کیوں بھیجا ادھر، کیوں بھیجا؟ یہ الفاظ و معانی میں تفاوت ہے بہت، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور،
یہ ان کی باتیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں۔ بے شک اللہ ہی کافی ہے، مگر یہ اس کے اپنے ایک انداز ہیں، اس کی ایک انداز ہے۔ بارش ایسے نہیں آتی، بدل بھیج دیتا ہے، مانگتے بارش ہیں، پہلے بدل آتا ہے پھر بارش آتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سردیوں میں سردی، گرمیوں میں گرمی، یہ کیا ہے پھر؟ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا، تو ہر ایک چیز جو ہے یہ اسباب کے زیر انتظام ہے، ہر ایک چیز اسباب کے زیر انتظام ہے۔ روٹی نہ کھائیں مر جائیں گے، اور یہ جو زیادہ کہتے ہیں اللہ کافی ہے، یہ سب سے پہلے مریں گے۔ یہ حلوہ خور جو ہیں یہ سب سے پہلے دفع ہوں گے، اور اچھا ہے کہ روٹی بند ہو، یہ دنیا پاک ہو جائے۔ تو اللہ کافی ہے، مگر روٹی کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ پھر اللہ ہی کافی ہے تو اس کو عبادت کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ تو محتاج نہیں ہماری عبادتوں کا، وہ کافی ہے، مگر کہتا ہے کہ آؤ ذرا، میں کافی ہوں، آؤ ذرا میری بارگاہ میں آؤ۔ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ وہاں صورتیں پڑھیں گے۔ صورتوں میں ذکر کس کا ہے؟ گائے کا ذکر ہے، سورہ البقرہ گائے کا ذکر ہے، کبھی سورہ نوح میں ایک بندے کا ذکر ہے، سورہ محمد ہے، اور آل عمران میں پورے قبیلے کا ذکر ہے، اور پتہ نہیں ہر جانور ہر چیز کا ذکر ہے جی، اور پلید سے پلید چیز کا بھی ذکر ہے۔ اور ادھر جا کے یا اللہ خالصتاً تیری عبادت، تو ہی کافی تھا، یہ اتنا یہ درمیان میں کدھر آ گیا؟ یہ پھر اور چیزیں چھوڑ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ واجب نہیں، فرض نہیں، سنت ہے، اور چھوڑے تو نماز نہیں ہوتی۔ امام شافعی اور ان کے قریب ابو حنیفہ کہتے ہیں چلیں پھر پیچھے جو پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا۔ اب یا اللہ ادھر نبی ان پہ ان کو سلام کہہ رہے ہیں، اور انہی تک نہیں، عباد الصالحین نیک بندوں کو بھی سلام کہہ رہے ہیں، نیک بندوں کو بھی ساتھ سلام کہہ رہے ہیں۔ یا اللہ تو کافی ہے، تیری عبادت کافی ہے، تیری عبادت میں بندوں کا ذکر کرنا یہ کیا ہے؟ صورتوں میں تمام چیزوں کا ذکر کرنا یہ کیا ہے؟ کافی تو تھا۔ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، یہ میری چیزیں ہیں، جب میرا ذکر کرو گے میری چیزوں کا بھی ذکر آئے گا۔ یا اللہ اسے شرک، انہوں نے کہا شرک نہیں، جو میری چیزیں ہیں ان میں شرک کہاں رہا؟ جو میری ہیں بس میں اور میرا سب کچھ میرا، اس میں کیا شرک بچے گا کیا؟ تو کافی تو وہی ہے، مگر اس کے کچھ انداز ہیں، وہ ان انداز کو پسند کرتا ہے، اس کے انداز کا اندازہ کرنا مشکل ہے، اور اس کے انداز اگر حاصل ہو جائیں تو واقعتاً وہ کافی ہے اپنے بندے کے لیے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، ایسے بندے کے لیے کافی ہے جو اس کے انداز سے اپنے انداز بدل کر اس کے انداز میں غرق ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ واقعتاً کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، ایسے بندے کے لیے ہر وقت ہی کافی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔